وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کولز کے اندر حاضر ہے۔ ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا بہترین اخلاق ہو، ہم چلتے پھرتے ایک مسلمان نظر آئیں، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہماری زندگی کے عمل میں اسلام چھلکتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سنت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے حامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور یقیناً اچھے اخلاق والے شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ناظرین، اتنا بڑا درجہ ہے ان لوگوں کا جن کا اخلاق بہترین ہے، جو اپنے معاملات میں سچے ہیں، جو نرم خو ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض، غیبت یہ سب پالتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھی بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے دنیا میں ہی سکون ہوتا ہے، پرسکون زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہی رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے صرف عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی لوگوں میں سے صحابہ اور صحابیات تھے۔ آج جس صحابی کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، حضرت ابو العاص جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بہن کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا۔ آپ نہایت ہی خوبصورت، جاذب نظر اور بہت بڑے ایک تاجر تھے۔ آپ کے والد بھی تجارت کا کام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے تجارتی قافلے 100 اونٹنیوں اور 200 نوکروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ ان کو کاروباری طور پہ بہت مہارت اور اپنے کاروبار میں بہت سچے، امانت ہمیشہ لوگوں کی واپس ادا کرنے والے تھے۔ ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے ان کی خالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ کے داماد انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب جن کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ حضرت زینب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص نے اپنی بیوی کو طلاق تو نہیں دی لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا اور اپنے آباء و اجداد کے، اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہی قائم رہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہو گئے اور قریش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اس بات پر مجبور کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دونوں بیٹیاں بھی گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے قدرے تھوڑے سے خوش بھی تھے کیونکہ ان کی نجات ہو گئی تھی مشرک شوہروں سے۔ لیکن حضرت زینب جو ہے، چونکہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور ان کے شوہر بھی ان سے محبت کرتے تھے، تو آپ نے ان کو مکہ میں ہی رہنے دیا۔ ناظرین، قریش مکہ نے ابو العاص کو بہت لالچ دیا کہ اگر آپ چاہیں
تو ہم آپ کی شادی مکہ کی سب سے بہترین عورت سے کروا دیں گے اور آپ حضرت زینب کو طلاق دے دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی، اور میں اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا کی تمام عورتوں کو ہیچ سمجھتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر چلے گئے تو اس کے بعد سب سے پہلی جنگ ہوئی اسلام کی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ جو بہت ہی شان و شوکت سے آئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ پورا ایک گھمنڈ جو ہے اس کو توڑ دیا۔ اس جنگ میں 70 سے زیادہ ان کے سردار مارے گئے، جن کو اٹھا کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا اور ان کو پر ریت ڈال دی گئی، یہاں تک کہ ان کی لاشیں بھی واپس نہیں گئی۔ اس جنگ میں بہت سارے کچھ لوگ قید بھی کر لیے گئے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی شامل ہیں۔ ناظرین، جب یہ تمام قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے، اور اس کے بعد ابو العاص کی رہائی کیسے ہوئی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص اور ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں جان رہے تھے۔ ناظرین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد غزوہ بدر میں پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ مقرر کیا، 1000 سے لے کے 4000 درہم تک۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ایک شخص کو فدیہ کی رقم دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ فدیہ کے مال میں حضرت زینب نے اپنا وہ ہار بھی ساتھ بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو شادی پر دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فدیے کی رقم اور ساتھ وہ ہار دیکھا جو حضرت خدیجہ کا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ زینب نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے مال بطور فدیہ بھیجا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال واپس لوٹا دو۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو انہوں نے فوراً ایک آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے ایک قائد سے محبت۔ جیسے ہم نے بات جب شروع کی تھی نا حسن اخلاق سے کی تھی کہ ایک اچھا اخلاق کیسا ہوتا ہے، تو ایک قائد جس کا یہ اخلاق ہو تو اس کے نیچے جتنے بھی اس کے دوست احباب اور جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر چیز کو ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ تھی صحابہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اول سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو بنایا اور جو کچھ بنایا اس میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، حضرت ابو العاص کو رہائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگا دی کہ وہ مکہ جاتے ہوئے سب سے پہلے جو کام کریں گے کہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی حضرت زینب کو مدینہ روانہ کرنے کے لیے وعدہ کر لیا، اور اس طریقے سے یہ بات طے ہوگی کہ مکہ سے باہر وہ ایک اپنے قاصد کو بھیجیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زینب کا انتظار کرے گا، اور اس طریقے سے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت زید بن حارثہ جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے ان کو بھیجا، اور ساتھ اپنی ایک نشانی کی انگوٹھی بھیجی کہ یہ جا کے حضرت زینب کو پہنچا دینا تاکہ وہ پہچان لے کہ کون لینے کے لیے آیا ہے حضرت زینب کو۔
حضرت زید بن حارثہ مکہ پہنچے اور اس کے باہر رک گئے۔ ایک ان کو چرواہا ملا، اس کو وہ انگوٹھی دی کہ جا کے حضرت زینب کو یہ انگوٹھی دے دی جائے۔ جب حضرت زینب تک وہ انگوٹھی پہنچی تو انہوں نے فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قاصد بھیج دیا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص نے اپنے بھائی جن کو تیار کیا عمر بن ربیع کو کہ وہ حضرت زینب کو اس قاصد تک یعنی زید بن حارثہ تک پہنچا دے تاکہ وہ حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچ جائے۔ ناظرین، عمر بن ربیع نے حضرت زینب کو جو ہے سواری پر بٹھایا اور علل اعلان نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت زینب کو ان کے والد کے پاس جو ہے پہنچانے کے لیے نکل گیا ہوں اور اس قاصد کے حوالے کر رہا ہوں۔ قریش مکہ نے جب یہ دیکھا منظر تو بھڑک اٹھے، سخت غصہ آیا کہ اتنی ان کی جرأت ہو گئی ہے کہ اب یہ کھلم کھلا جو ہے حضرت زینب کو پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت زینب کو اور حضرت عمر کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمر بن ربیع جو ہے انہوں نے اپنا تیر کمان نکال لیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ناظرین، اس تمام واقعے کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے اونٹ رک جائے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی سواری جو ہے وہ اونٹ سے گر گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت وہ حمل سے تھیں، ان کا حمل گر گیا، ان کو خون بہت زیادہ آنے لگا اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ناظرین، یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے ابو سفیان بن حرب جو ہے وہ سامنے آئے، بہت ہی پیار بھرے لہجے میں ان کو سمجھایا کہ بیٹا اپنے تیر روک دو، اگر تم اس طرح علل اعلان حضرت زینب کو مدینہ کی طرف روانہ کر دو گے تو یہ بات کبھی بھی قریش مکہ کو نہیں پسند آئے گی، تو ایسا کرو کہ ابھی فی الحال ان کو واپس لے جاؤ، ان کی ابھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت بہتر ہونے دو اور اس کے بعد چوری چھپے ان کو کسی طریقے سے مدینہ کے لیے روانہ کر دینا۔ عمر بن ربیع نے ابو سفیان کی بات مان لی اور حضرت زینب کو واپس مکہ لوٹا دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد جب ان کی طبیعت بہتر ہو گئی تو ان کو ہمراہ لے کے دوبارہ سے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کر دیا گیا اور اس طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت زینب کے 2 بچے تھے، علی اور امامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت زینب کے بیٹے علی جو ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ مسجد نماز کے لیے جاتے تو ان کو ساتھ لے جاتے تھے۔ جب آپ نماز میں سجدے کے لیے جاتے تو حضرت امامہ جو ہے آپ کے کندھے پر بیٹھی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو مجبور نہ کرتے کہ وہ اتر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کہ کب ان کا دل بھر جائے اور وہ ان کے کندھوں سے اتر جائیں تو پھر آپ نماز میں اپنے سجدے سے اٹھتے تھے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے جو بیٹے علی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بعد میں بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس تمام قصے میں آپ دیکھیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو العاص جو ہے انہوں نے اپنے وعدے کو پورے کیا، اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وعدہ کیا تھا کہ واپس پہنچ کر حضرت زینب کو بھیج دیں گے تو وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس سے ان کے اخلاق کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اعلیٰ اخلاق تھا۔ ناظرین، ایک منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وعدہ جب کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، لیکن ایک سچا مومن جو ہے وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مزید جانیں گے حضرت ابو العاص بن ربیع کے بارے میں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم ابو العاص بن ربیع کے بارے میں جان رہے تھے کہ وہ اپنے وعدے کے کتنے پکے تھے، لیکن اپنی بیوی کی جدائی میں بہت مدت تک وہ اکیلے رہے، اپنی بیوی کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔
کہا جاتا کہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے یہ اپنے تجارتی سلسلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ کی طرف واپس یہ آ رہے تھے تو ان کے پاس 100 اونٹ اور 170 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مجاہدین نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ نہ لگے اور وہ آنکھ بچا کر بھاگ نکلے۔ جب رات چھا گئی تو ابو العاص جو ہیں وہ رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے پناہ طلب کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے مسجد آئے نماز پڑھانے کے لیے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد جب نماز شروع کرنے لگے تو پیچھے سے عورتوں کی صف سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی آواز بلند پکار آئی کہ لوگوں، میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، کیا تم نے وہی سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ ابو العاص کی عزت کرنا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ نے لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان سے کہا کہ دیکھو، جیسے کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، ورنہ یہ مال غنیمت ہے۔ سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں میں ہاں ملائی، تائید کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ابو العاص قریش کے ایک معزز شخص تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہو۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو ہم آپ کا تمام مال آپ کو واپس کر دیں گے اور آپ اس مال سے فائدہ اٹھا لیں اور آپ کو واپس مکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ناظرین، ابو العاص نے اتنا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ ابو العاص مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ہر ایک انسان کو اس کی امانت واپس کی، اس کا حق ادا کیا اور پھر فرمایا، اے خاندان قریش، کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے وصول نہ کیا؟ اور سب نے کہا نہیں، تم سلامت رہو، ہم تمہیں بہت ہی وفادار اور ایک شریف انسان سمجھتے ہیں اور بہت دیانتدار انسان ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، میں نے تمہارے تمام حقوق ادا کر دیے ہیں اور اب میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، ابو العاص نے بہت ہی خوبصورت ایک بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں اسلام قبول کرنے سے جس چیز نے مجھے روکا ہوا تھا وہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم لوگ مشرکین مکہ یہ نہ خیال کر لو کہ میں نے تمہارا مال کھانے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابو العاص جو ہے مدینہ آ گئے اور بہت اچھی زندگی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارنے لگے، لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے، کیونکہ حضرت زینب جو اس وقت ایک ان کا حمل گرا تھا اس کی وجہ سے بیمار رہتی تھی، 1 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے اور بہت دفعہ آپ خود اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے آنسو بھی پوंچھتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو العاص جو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ نے ان کی جدائی میں بہت زیادہ شاعری بھی کرتے تھے اور آپ نے بہت سارے شعر بھی کہے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ جو ہیں بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، اپنے جو میں نے بتایا تھا اپنے بیٹے علی کی وفات سے اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 سال بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہم حضرت ابو العاص کی زندگی پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ وعدے کے پکے تھے، آپ سچی زبان کے تھے، جب آپ کوئی وعدہ کر لیا آپ نے تو اس کو پورا کر کے چھوڑا تھا۔ ناظرین، اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، کتنی وقت گزر گیا، کتنی مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ناظرین، سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تجارت میں کتنے کھڑے تھے۔ ناظرین، انہوں نے آسانی ملنے پر بھی لوگوں کا حق ادا کرنا ان کے لیے زیادہ اہم تھا۔ ناظرین، زندگی مشکلات کا نام ہے، زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ جب ہم صحابہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو ان میں بھی ایسا تھا
کہ کبھی ان کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی تھی اور کبھی مشکلات آ جاتی تھی۔ ابو العاص باوجود اس کے کہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن ان کو ایک وقت تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ جدائی میں گزارا، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی جدائی جب بیوی کا ساتھ ہو گیا تو پھر تھوڑے عرصے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ تمام رشتے، تمام تعلقات ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ اس دن کے لیے ہم سوچنا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے اور ان لوگوں نے بھی چلے جانا ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو جب تک زندگی ہے ہم اپنے رشتوں میں خوبصورتی لے کر آئیں، محبتیں لے کر آئیں، اور ان کے ساتھ احسان کے درجے پہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔